شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم سامعین اکرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 29 شوال 1428 ہجری مطابق 9 نومبر سن 2007 عیسوی بروز جمعہ مرکز الدعوہ والارشاد مدینہ منورہ کے زیر اہتمام دارالحدیث کے اس جامع مسجد میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں، اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو اس موضوع کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ موضوع ہے توحید کا اثر. توحید کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، توحید سے قبل انسان کا کیا نقشہ ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور توحید آ جانے کے بعد انسان کے اندر کیا خوبی، کیا محاسن، کیا رفتیں، کیا بلندیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کیا خصوصیت پیدا ہونی چاہیے اور ہوئی ہے. تاریخ نے، قرآن نے، احادیث نے، سیرت نے ہمیں بتلایا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر مختلف گوشوں پر انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اطمینان اور سکون سے تشریف رکھیں اور اپنے موبائل سوئچ آف کر لیں، اور جب تک بیٹھیں توحید کی فضاؤں میں، توحید کے اس مسجد میں نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دارالحدیث الخیریہ المدینہ المنورہ، یہ مسجد یا یہ جامع مسجد یا یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کا محتاج نہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل اس مسجد میں مختلف علماء کرام سے آپ مختلف موضوعات پر درس سنتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر دروس اور محاضرے شرک اور بدعات اور اسی طرح سے توحید کے موضوع پر ہوتے ہوں گے. یہ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کے معنی، مفہوم، اور بلکہ میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ چونکہ وقت کم ہے اور ہمارے پاس موضوع زیادہ ہے، گفتگو زیادہ ہے، اس لیے میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے ڈائریکٹلی اپنے موضوع کے اوپر آؤں. لیکن اگر تھوڑی سی توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے دو ایک باتیں بنیادی طور پر میں عرض کر دوں تو یہ بہرحال موضوع کی تکمیل کے لیے مناسب اور بہتر ہوگا، تاکہ دوسرے سامعین جو کیسٹوں کے ذریعے سے استفادہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں.
یا جہاں تک آواز جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، جہاں ہماری کیسٹیں پہنچتی ہیں وہ بیچارے کم از کم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، تو یہ ذرا اچھی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن توحید ہے، اور یہ توحید یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ سب سے دنیا کے اندر اگر کوئی خیر کی چیز سب سے بڑی ہے تو وہ صرف توحید ہے۔ توحید دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، صداقت ہے، حقیقت، اور شرک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا ناٹک ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑی گندگی ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس کے برعکس توحید دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی توحید ہے جس توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یہی توحید ہے جسے بپا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہی توحید ہے جس کی تحقیق کے لیے اور جس کو اس دنیا میں عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی عبودیت اور اسی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے، اسی کو کمال تک پہنچانے کے لیے کمال توحید یہ ہے کہ انسان کمال بندگی کے مقام پر فائز ہو جائے۔ تو اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد تک کو ہمارے اوپر فرض کیا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک تلوار نہ رکھوں جب تک دنیا کے لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ تو یہ توحید کو بپا کرنے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے جہاد تک کو فرض کیا گیا۔ میرے عزیزو، تو اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، جیسا کہ مختلف روایات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ اس دنیا کے اندر آیا، آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف اسی توحید کو بپا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو بھیجا، اور قرآن کریم کے اوراق اور صفحات اس سے شاہد ہیں اور اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ ہم نے موسیٰ کو، ہم نے عیسیٰ کو، اور اسی طرح سے ہم نے تمام نبیوں کو اسی دنیا کے اندر توحید کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر ان کو بھیجا۔ اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، توحید کی فضیلت۔ توحید ایک ایسا انعام ہے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اگر انسان اپناتا ہے تو اسے نقد انعام دیا جاتا ہے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی اور دیگر چیزوں کے۔ توحید کے اپنانے پر اسے نقد انعام اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نقد انعام ملتا ہے اسے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صرف توحید کی برکت ہے، یہ توحید کا یہ جو ہے ثمرہ ہے، اور توحید کا یہ پھل ہے کہ اسے نقد انعام دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے غزوے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو توحید کے اوپر قائم و دائم ہے؟ کیا تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تو تم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا اگر میں پڑھ لوں، کہا پھر تم جہاد میں شریک ہو سکتے ہو۔ چنانچہ وہ کلمہ اس نے پڑھا اور جہاد میں شریک ہوا۔ اس نے کوئی نماز نہ پڑھی، اس نے کوئی روزے نہ رکھے، اس نے کوئی حج زکات نہ دیے، صرف وہ کلمہ پڑھ کر اس ایک عبادت میں جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو گیا، اسے وقت ہی نہیں ملا ادا کرنے کا، اور شہید بھی ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو بلا عمل کے جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نقد انعام دیتا ہے، کیش، بالکل فوری طور پر۔ تو یہ توحید کی برکات ہیں، توحید کے ثمرات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے دعوت دی دنیا والوں کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت، تقریباً 950 برس، 50 کم 1000 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اعبد اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن بدنصیبی کی بات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ نبی آئے، توحید کی دعوت دی جائے اور اس کی قوم اس کی توحید کو تسلیم کرے، اس کی دعوت کو تسلیم کرے۔ جیسے آج بھی بہت سارے بدنصیب ہیں
جیسے آج بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے، ایسے بد نصیب ہیں کہ انہیں دن رات شب و روز توحید کی بات بتلائی جائے، انہیں شرک سے ڈرایا جائے، بدعت سے ڈرایا جائے، انہیں خرافات سے ڈرایا جائے، لیکن وہ اگر ضد بنا لیں، اس کو اگر اپنی چڑھ بنا لیتے ہیں تو پھر انہیں توفیق نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی. اسی طرح سے قوم نوح تھی کہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، دیتے دیتے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. سورہ نوح کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ نوح نے کہا ہے میری قوم میں تمہیں ڈرانے و کھلم کھلا ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. سنو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، اور تقوی اختیار کرو، حرام سے بچو، معصیتوں سے بچو، حلال کرو، اجر و ثواب کے کام کرو، واطیعون، اور میری اطاعت و بندگی. تین چیزیں، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت اور پیروی کرو. یعنی تقوی ہو یا عبادت ہو اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح مجھے بتایا گیا ہے اور میں تمہیں کر کے بتلا رہا ہوں، اس طرح سے اطاعت کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تمہارے گناہوں کو، گنہگار تو ہو، گناہ تو سرزد ہوں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا. کاش کی اے میری قوم کے لوگوں تمہیں سمجھ ہوتی. چنانچہ شب و روز دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت، عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی. تنگ آ گئے اور یہاں تک کہ قوم فرار کے راہوں کو اپنانے لگی، اور اللہ رب العزت سے بھی انہوں نے شکوہ شروع کیا، اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دست بدعا ہوئے اور اللہ رب العزت سے اپنے عمل کو بیان کرنے لگے، کہنے لگے اے میرے رب فقلت استغفروا ربکم، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو، دعا کرو، گناہوں سے توبہ کرو اپنے رب سے. انہو کان غفارا، تمہارا رب یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے، توحید کے اوپر قائم و دائم رہو گے، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں کرے. توحید کو اپناؤ گے، اللہ سے توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، تو اس کا اثر اس دنیا کے اوپر تمہیں بھی ڈائریکٹلی فائدہ دنیا کے اندر پہنچے گا. یہ زمین بھی سرسبز و شاداب ہوگی، آسمان سے رحمتوں کی برکھا ہوگی، بارش نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اکبر. اور تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ پے در پہ زیادہ سے زیادہ اللہ اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا، زیادہ سے زیادہ اولاد عطا فرمائے گا. اسی طرح سے تمہیں باغات اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح تمہارے لیے اللہ نہریں نکال دے گا. اولاد بھی ہوگی، اموال بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، مزرعے بھی ہوں گے. یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. یہ اسی توحید کی برکت سے، اسی توحید کے اثر سے جب تم موحد بن جاؤ گے سچے پکے. اور یہ میرے عزیزو، یہ صرف نبی کا قول ہی نہیں ہے، اس کی سچائیاں، اس کی صداقتیں آج بھی ہم دنیا کے اندر اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں تاریخ نے، سیرت نے، نبی کے دور نے، نبی کے زمانے نے، اسی مدینہ منورہ کے اندر اور اسی کائنات کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں آج تک کہ جہاں توحید کا سکہ چل رہا ہے، جہاں توحید قائم و دائم ہے، جہاں شرک نیست و نابود ہے، جہاں شرک کا کہیں شائبہ تک نہیں، جہاں شرک سے ڈرایا جاتا ہے، جہاں کے لوگ شرک سے دور بھاگتے ہیں، توحید کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اندر
اپنے تو اپنے، پرائے بھی، دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں، یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی خطہ، کوئی گوشہ، کوئی قطع اراضی اگر امن و سکون کی اور اللہ کے رحمت و کرم کی اگر کوئی موجود ہے تو صرف مملکت سعودی عربیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ امریکہ بہت بڑا اپنے آپ کو ایڈوانس اور بہت بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھتا ہے، یورپ والے سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن عزتیں، آبروئیں محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں، سر عام قتل و خون، غارت گری روز و شب کا یہ ان کا مشغلہ بن چکا ہے، چوری، ڈکیتی، بدماشی، روڈوں کے اوپر کھلے عام فائرنگیں ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ہم سانس لیتے ہیں تو وہاں تک خبر پہنچ جاتی ہے، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں ہم تک وہ خبریں نہیں پہنچتی۔ یہ اور بات ہے ہم کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کس کو صدر بننا ہے، کس کو وزیر بننا ہے، کس کو نائب بننا ہے، کس کو جھاڑو مارنے والا بنانا ہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، سب وہی فیصلے ہوتے ہیں بلیک ہاؤس میں، جس کو دنیا وائٹ ہاؤس کہتی ہے، لیکن وہ کائنات کا بلیک ہاؤس ہے، انہیں خبر ہو جاتی ہے اور وہ کچھ بھی کرتے ہیں ان کی خبر ہم کو نہیں ہوتی۔ شیطان سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں شیطان کا کہ ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو دور سے دیکھتا رہتا ہے، سب دیکھتا ہے، مومن کیا کرتا ہے سب شیطان کو پتا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور مومن کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ شیطان اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لگا ہوا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مومن کو بیچارے کو پتا نہیں ہوتا، اس لیے کہیں کہیں دھوکا ہو جاتا ہے، کہیں کہیں معصیت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کے ثمرات اور توحید کے اثرات ہم نے دنیا کے اندر دیکھے ہیں، اور الحمدللہ آج تک دیکھ رہے ہیں کسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر توحید و قائم دائم ہے، توحید، امن ہے، سکون ہے، نہ چوری، نہ چکاری، نہ بدماشی۔ اب ایک کم دکا واقعات کہیں ہو گئے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ صاحب یہاں بھی بم بلاسٹنگ ہوئی، یہاں بھی یہ ہوا، یہاں بھی فلانا کام ہوا، اور یہاں بھی لڑائیاں ہوئی، یہاں بھی خون قتل کر مسلمانوں نے کیا، لیکن یہ نتیجہ ہے جانتے ہو یارو کس بات کا؟ یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا جن کے ہاتھ دامن توحید پر کی گرفت سے ڈھیلے پڑے، جب ان کا منہج سے جنہوں نے انسلال کیا، منہج سے انحراف کیا ہے، منہج کے اوپر جو گرفت تھی وہ جب ڈھیلی پڑی ہے تو یہ شیطانی اعمال یہاں حرکتیں ہونا شروع ہوئی ہیں۔ لیکن الحمدللہ پھر ہم نے دیکھا توحید کی گرفت مضبوط ہوئی، اہل توحید نے ان کو پکڑا تو الحمدللہ پھر سے امن و سکون اس مملکت کے اندر لوٹ آیا۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں کہیں بھی توحید کا غلبہ ہوگا اور جہاں کہیں بھی شرک سسکتا اور بلکتا ہوا دکھائی دے گا، جہاں بھی شرک مرے گا، جہاں بھی توحید زندہ رہے گی، شرک مرے گا، وہیں پر امن و امان اور وہیں پر ہدایتیں اور وہیں پر جو ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا خود فرمان بھی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، ظلم نہیں کیا ایمان لانے کے بعد، لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ امن و سلامتی کے اندر ہیں اور وہی لوگ طریقہ ہدایت پر بھی ہیں، وہی لوگ طریقہ جنت پر بھی ہیں۔ یاد رکھو اللہ غیرو کو جنت میں نہیں لے جائے گا، صرف نجات مومنوں کے لیے ہے، جو سچا پکا ایمان لے کر کے آئے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ تمہارے سجدوں کا، نہ تمہاری عبادتوں کا۔ اللہ صرف تم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ میرا نبی گیا ہے ماڈل بن کر، میرے نبی کے اسوے اور میرے نبی کے اعمال اور ان کے حرکات کو دیکھو، اسی طرح کے کر کے تم جب آؤ گے، اسی طرح کے اعمال لے کے آؤ گے، تب تو ہم تمہیں بخشیں گے، ورنہ ہم تمہیں کھڑے منہ سیدھے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اللہ رب العزت کو اس تقوی، اس طہارت، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج اور زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں اپنے گوشت کو، پوشت کو، اپنے جسم کو جنتی بنا سکے، جنت میں جانے کے لائق ہمارا جسم ہو جائے، اس لیے ہم یہ تمام سب چیزیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے مطالبہ ہم سے یہی ہے، مطالبہ یہی ہے کہ ہم ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول اینا لا یظلم منا، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا. ہم کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کے کچھ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کسی کے خلاف کسی کے حق میں کچھ نہ کچھ ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر ایمان لاؤ اور ظلم میں ملوث نہ ہو تب تمہارے لیے امن ہے. تو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، تو ہمارا کیا حشر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو ظلم ہے اس ظلم سے تم یہ نہ سمجھو یہ جو تھپڑ وغیرہ مارنے، گالی گلوچ آپس میں کبھی ہو جاتی ہے باتیں کرنے سے کسی کے اوپر زیادتی، یہ ظلم مراد نہیں ہے. کیا تم نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک، ہاں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے نہ ملاؤ، شرک میں ملوث نہ کرو. جب تم شرک سے نہیں ملاؤ گے، شرک کی غلاظتوں سے ایمان کو مکس نہیں کرو گے، شرک کی میل سے اپنے ایمان کو مخلوط نہیں کرو گے، تب تم امن والے بنو گے، ہدایت یافتہ بنو گے. اور اگر ایمان لانے کے بعد کہیں شرک سے ملے ہوئے ہو، شرک سے ڈانٹے ملے ہوئے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، درگاہوں کے اوپر سجدے بھی کر رہے ہو، ڈیگیں بھی چڑھی ہوئی ہیں، تھپڑے بھی ہو رہے ہیں، بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں، قوالیوں پہ ناچ بھی رہے ہو، مستیا بھی رہے ہو، کندھے بھی ہلا رہے ہو، نعت نبی کے نام پر ناچ اور گانے بجانے سب کچھ کر رہے ہو، یاد رکھو سیدھے سیدھے منہ جہنم میں جاؤ گے. ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بہترین قسم کا کھانا آپ کے دسترخوان پر چنا گیا ہو، آپ کو خوشبو آ رہی ہو، آپ کو اشتہا بھی ہو، بھوک بھی ہو، لیکن میزبان آپ سے کہہ دے کہ بھائی کھانا دسترخوان پہ چنا گیا، آپ حضرات کے لیے بھوکے بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، سب ہے، لیکن میرے بچے نے یہی پیشاب کرتے ہوئے اس کے پیشاب کر دیا، اس کے چند چھینٹے کھانے پر پڑ گئے ہیں، نہ جانے کس طرف پڑے ہوئے ہیں، لیکن کھانے میں وہ چند چھینٹے پڑے ہیں، اس میں پیشاب نہیں کہ چھینٹے. کھاؤ گے اس کھانے کو؟ گالیاں دے کے اس کو، مردود آدمی، دعوت لی کیا، دعوت کروانے کے لیے بلایا تھا، بھاگ جاؤ گے، بھوکے رہ جاؤ گے. لیکن ایسا کھانا کھانا گوارا، ہاں چٹنی روٹی کھا لو گے برداشت، لیکن ایسا کھانا کھانا گوارا. ہاں ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کلمہ ہم نے پڑھ لیا جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ واہ میاں، ہم کہتے اب تو تم سے ڈبل کروائے گا شیطان، کیونکہ جو بے کلمہ ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، ان سے شیطان غافل ہے، خلاص وہ تو ہیں اس کے بھائی، وہ ہیں اس کے بندے، وہ تو اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنانا چاہ رہا ہے، وہ تو نیکوکاروں کو گنہگار بنانا چاہ رہا ہے، وہ تو موحدوں کو مشرک بنانے کے اوپر لگا ہوا ہے. پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک تھا، کلمہ پڑھ لیے تو 10 تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، مختلف قسم سے تمہیں تنگ کریں گے، آزمائشوں میں ڈالیں گے، تمہارے اوپر نہ جانے کیسے کیسے جھوٹے مقدمات دائر کریں گے، نہ جانے کیسے کیسے ہیلوں اور حجتوں سے تمہیں پولیس کے سامنے جا کے گرفتار کروائیں گے، تمہاری مسجدوں کے اوپر قبضہ کروائیں گے، تمہارے گھروں کے اوپر پتھر پھینکوائیں گے، نہ جانے کیا کیا حشر تمہاری بیٹیوں سے، تمہارے گھروں سے، پورے علاقے سے تمہارا بائیکاٹ شیطان کروائے گا. اور کرواتا ہے، کرواتا بولو نہیں کرواتا، ہاں کرواتا ہے، کرواتا ہے، تھکواتا ہے، منہ ٹپ پر تھوکنے والے تھوکتے ہیں، ڈرواتے ہیں لوٹ آؤ ورنہ پولیس کے ہاں ٹیررسٹ میں نام لکھوا دیں گے، فلانے اپنے بچے کو روک لے، بڑا امین رفع دین کرنے والا بن گیا، سعودی عرب سے آیا ہے، واپس نہیں جائے گا، تھانے میں رپورٹ لکھوا دیں گے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، فلانے تنظیم سے اس کا رشتہ ہے. واللہ بتلا رہا، حیدرآباد کے اندر، ہندوستان کے اندر، کرناٹکا کے اندر یہ پورا گیم کون کھیلتا ہے معلوم ہے؟ میں دیکھ کے آتا ہوں، سنتا ہوں، میرے خلاف بھی باقاعدہ FIR کٹوا کر کے وہاں پہنچاتے ہیں، گھیراؤ ڈالتے ہیں، پہنچنے سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، پولیس چوکیوں میں ہزاروں روپے ڈلواتے ہیں، یہ پروگرام بند کرواؤ، نہیں ہونا چاہیے. کون کرواتا ہے؟ ہندو نہیں آتا. تم کہتے ہو ہندو ظالم ہے، ہندو نہیں آتا، ارے سب سے بڑے ظالم ہے مجرم ہے. معذرت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو توحید کی دعوت بانٹنے والے، نماز کے نام پر امت کو گمراہیت کے اندر ڈالنے والے،
یہ گھیراؤ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر. اور واقعات سنا ہوگا 1 مہینہ پہلے بیدر کے علاقے میں جو کچھ ہوا ہے، ہماری گاڑیوں کو شیشے توڑ دیے گئے، ڈرائیور تک کو بیچارے کو مار مار کے اس کے چہرے پھگا دیے. وہ انہی کی برادری کا آدمی تھا. ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ کون؟ مفتی، دارالعلوم کے مفتی ہیں، قاسمی ہیں، سہارنپوری ہیں، فلانی ہیں، فلانی. مسجدوں کے اوپر قبضے، توڑ دیتے ہیں مسجدوں کو. یہ ہندوستان کے اندر کون؟ کفار نہیں. ارے بابری مسجد والے توڑنے والے بھی تو توبہ کر کے آ گئے، مسلمان بھی بن گیا جس نے پہلے توڑا تھا، اس نے تو کلمہ شہادت بھی پڑھ لی. لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ توحید کے نام پر شرک کے سوداگر، یہ کب سدھریں گے؟ یہ تمہیں کبھی، میں عرض کیا پہلے، اگر تم ان کے ڈپارٹمنٹ میں، تو شیطان تو ویسے بھی خبر ہو کے سو رہا ہے، لیکن جب توحید کو اپنے ہاتھوں میں لوگے تب شیطان بلبلائے گا، شیطان تڑپے گا. اس وقت ضرورت ہے استقامت کی، اس وقت ضرورت ہے ثبات قدمی کی، اس وقت ضرورت ہے ڈٹ جانے کی، جس کو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پالنہار ایک اللہ ہے، گردن اسی کے، سر اسی کے سامنے جھکے گا، گردن اسی کے سامنے جھکیں گے، سجدہ اسی کے لیے روا ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا وہی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دے. حضرت یعقوب کو بیٹے ہی بیٹے دے دیے، حضرت یعقوب کو بیٹے ہی بیٹے دے دیے. اور ایک نبی ہیں جن کو صرف بیٹیاں نصیب ہوئی، کون تھے معلوم ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام لڑکیاں ہی لڑکیاں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہی بیٹے. اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی. اور ایک ایسا بھی نبی ہے جس کے نہ بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جزاک اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو خوف کس بات کا جب کچھ اللہ دینے والا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، روزی کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے، کھانا کھلانا اسی کے ہاتھ میں ہے، دولت و مال دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، روزی کو کشادہ کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے چاہے وہ روزیوں کو تنگ کر دے، اور جس کے لیے خزانے کو تقسیم کرے. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیتے لیتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے دیتے کہ دنیا میں جتنے بشر موجود اور اس وقت موجود ہیں، اور کتنے انسان اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور قیامت پوری کر دے، سب کو ان کے حساب سے دے دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہ ہوگی جتنا سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لینے سے انگلی میں پانی لگ جائے اور سمندر میں کوئی کمی واقع نہ ہو. اللہ. صحیح مسلم کی یہ روایت. جب توحید انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. ان لیڈروں سے، ان نیتاؤں سے، ان ڈاکٹروں سے، ڈاکوؤں سے
جو باقاعدہ بینرز لگاتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، اور کبھی بچے دونوں ٹے ہو گئے تو کیا کون سا اچھا، اور آپ بھی بڑی مستی میں، کیا کریں، کمائی کم ہے، تنخواہ کم ہے، بچے کم رہیں گے تو اچھا رہے گا، زیادہ پڑھا لیں گے، لکھا لیں گے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اور یہ باتیں اس طرح کی وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے بجائے انسانوں کو روزی رساں سمجھتے ہیں، جو اللہ کے بجائے خود اپنی طاقت و قوت کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اور سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کو اور زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں کو روزی عطا فرماتا ہے، کیا اس کی خدائی اتنی اندھیر نگری ہے کہ وہ آبادی پر آبادی بڑھاتا چلا جائے اور اس کی روزی کا اللہ انتظام نہ کر سکے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، توحید کہنے کا مطلب یہی ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ وہ بے اولاد کو اولاد دینے والا، وہی سارے کائنات کو نظم اور نسق اور تدبیر کرنے والا، چلانے والا، بیمار کو شفا دینے والا اور شفا یاب کو بیمار کرنے والا، وہی عزت دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی حکومت دینے والا، وہی اللہ ہے جس نے اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر خزانوں کا مالک بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے خزانوں کے مالک قارون کو زمین کے اندر زندہ دھنسایا، جو قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تنہا حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے شجاع اور بہادر بنا کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو لشکر فرعون کو دریا کے اندر غرق کر سکتا ہے، اور فرعون اور لشکر موسیٰ کو اسی پانی پہ پچ روڈ بنا کر اسی دریا سے موسیٰ کے لشکر کو اس پار سے اس پار پہنچا سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ اسی وقت دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ منظر، اس سمندر نے بھی اپنے سینے میں محفوظ رکھے، اس دریا نے بھی، اور اس چاند اور ستاروں نے بھی، سورج نے بھی دیکھا، اور تاریخ نے اور قرآن نے بھی ضبط کیا اس کو کہ جب موسیٰ نے اس کے اوپر جب موسیٰ کی فوج اور موسیٰ کے اپنے ماننے والے بنی اسرائیل جب اس دریا کے اوپر پہنچے تو دریا کے اندر دو لہریں پھٹ گئیں اور ایک بہترین سڑک وہاں سے نکلی، اور ان کے پیر تک نہ بھیگے اور اس دریا سے اس پار چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اس کے اندر داخل ہوا، ویسے ہی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لہریں مل گئیں اور خلاص پوری فوج اسی زمین کے اندر غرق ہو۔ وہی اللہ عز و جل ہے جو موسیٰ کو دریا کی لہروں سے بچانے والا ہے، اور وہی ہے جو فرعون کو دریا کے اندر غرق کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے والا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کو ہدایت سے محروم رکھنے والا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھنے والا بھی وہی ہے، جو انہی کی نسل سے اور انہی کا بھتیجا اور انہی کی آل اولاد سے۔ وہی اللہ ہے جو کائنات کی ایک چیز کا تنہا خالق اور تخلیق کرنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے، اپنی تمام مخلوقات کو تنہا روزی پہنچاتا ہے اور آڑے وقت میں ہر ایک کی مدد فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے عین توحید، یہ ہے اللہ کی شان کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، سب اس کے در کے بھکاری ہیں، منگتا ہیں، نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، پیر ہو، شہید ہو، سارے گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، بلکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ خیبر جو مدینہ منورہ سے تھوڑی دور کے اوپر واقع ہے۔ انہوں نے کہا ابو القاسم ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسانوں کو کیچڑ سے پیدا کیا یا کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، شیطان کو، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا، زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا، ہمیں یہ بتلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ان چیزوں کو بنایا تو خود اللہ کن چیزوں سے بنا ہے؟ استغفر، کس چیز سے اللہ بنا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ علم نہیں تھا، نہیں جواب دیا، یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی، اور یہی آیت، یہی سورہ نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔
اسے نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ کسی نے جنم دیا ہے، اور نہ ہی اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ اس کے بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت لے کر مکے کی دھرتی پر اٹھے اور آپ نے اسی توحید کو بپا کیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مذہبوں کا، دین، ادیان اور ملل کا مختلف تصورات تھے، مختلف طریقے سے لوگ رب کو اور اللہ کے بارے میں یقین رکھتے، یہ ایمان لاتے تھے، مختلف انداز سے مانتے تھے اللہ کو، یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس ماننے کے لیے ان کی شکلیں مختلف بنا کر کے وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور مذہبی تصورات کا عالم یہ تھا کہ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو، ان معبودوں کو پوج رہے تھے جو پتھر، لکڑی، سونے، چاندی، چمڑے اور مختلف دھاتوں سے بنا کر کے بناتے تھے، ان کی شکلوں صورتیں بناتے تھے اور جسم بھی بناتے تھے، دیوی دیوتائیں بھی بناتے تھے، اور بلکہ ان دیوی دیوتاؤں کی باقاعدہ نسلیں چلتی تھیں۔ یہ راجہ دشرتھ ہیں، یہ ان کے بیٹے رام ہیں، تو پھر ان کے بیٹے لو ہیں، تو کش ہیں، تو پھر فلانے ہیں، تو یہ ان کی بیوی سیتا ہیں، تو ان کے بھائی لکشمن ہیں، یہ جوگندر ہیں، تو یہ پرشرام جی ہیں، تو یہ جناب علی کیا کہتے ہیں وہ کون تھی، وہ پاروتی جی ہیں، جنہوں نے اپنے بغل کے میل سے گنیش مہاراج کو پیدا کیا۔ ہم نے کہا اتنی ملچھن، بغل میں جس کے اتنے مٹیاں ہوں، اب سوچو اللہ اکبر کتنی گندی جگہ ہے، وہ بھی کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ نسلیں چلتی ہیں باقاعدہ گنیش، اور انٹرنیٹ پر میرے بھائی نے کسی نے مجھے تصویریں بھیجی، اللہ کی قسم حیا آئی، حیا کیا آئی، خوشی ہوئی، لیکن ان کی عقلوں پر رونا آیا۔ جوہو وہ بیچ پر یا ادھر سمندر، بمبے کے سمندر کے ساحلوں پر، اس نے انٹرنیٹ پہ تقریباً 8-10 تصویریں، مجھے پرنٹ لانا چاہیے تھا لیکن میں بھول گیا، نہ ہی میرے دماغ میں تھا، بلکہ اچانک یہ بات دماغ میں آ گئی کہ باقاعدہ وہ گنیش جس کی انہوں نے مورتیاں بنا بنا کر 10-10 دن تک دھمال کیے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کیے، اور اگر کوئی ایک پتھر اس گنیش کے اوپر پڑ جاتا یا کوئی مسلمان اگر ادھر سے گزرتا شاید اس کو زندہ جلا دیتے، قتل کر دیتے، عالم یہ تھا۔ لیکن اس شخص نے وہاں کی تصویریں پکڑ کر انٹرنیٹ پہ ڈال دی اور اس نے بھیج دی، دیکھا تو گنیش مہاراج کسی کی منڈی سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، چوتڑ اوپر لٹک رہا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کی سوڑ گئی ہوئی، کسی کا کچھ، واللہ ایسی بری حالت میں کہ کتے جا کے سونگتے ہیں، انہیں کوئی بچا۔ ہم نے کہا ہندوؤ ابے غیرت کرو، شرم کرو ذرا، 10 برس تک یہ تم نے انہیں اپنا خدا بنا کر کے ان کی پرستش کری ہے، چڑھائے ہیں تم نے ان کے، اور ان کو نہ جانے کیا کیا کہا، اور اگر کوئی مسلمان اگر کچھ کہہ دیتا تو شاید اسے تم زندہ جلا دیتے، نہ چھوڑتے، اور آج تمہاری بدعقلی پر رونا آ رہا ہے۔ انہی خداؤں کو جب مطلب نکل گیا تو اٹھا کر کے تم نے سمندر کے لہروں کے نظر کر دیا، اور واہ قربان جائیں اللہ کے اس سمندر پر جسے اندر ڈبو کے آئے تھے، اس سمندر نے اپنے اندر بھی اسے قبول نہ کیا، اٹھا کے ساحل سمندر پر تمہاری عبرتوں کے لیے بھیج دیا۔ دیکھو اپنے خداؤں کا حشر دیکھو یہ۔ اور ہمارے یہاں بھی یار لوگ کم پہ تھوڑی ہیں، انہوں نے گنیش کے بنا کے پھینکے، ہمارے ہاں 10ویں محرم کو تعزیے بنا کے سوہا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پتھر مارتے ہیں، ہم لوگ خود کرتے تھے تعزیے رات بھر، یا حسین المدد یا حسین المدد یا حسین المدد، رات بھر ڈھب جھانج پیٹ رہے ہیں، جھنگر چل رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، رات بھر گشت ہوتا ہے 10ویں محرم۔ پتہ نہیں کچھ علاقوں میں ہوتا ہوگا، کچھ علاقوں میں نہیں ہوتا ہوگا۔ اور شرک اور بدعت کی برائیوں میں سے برائی یہ بھی ہے کہ اس کی ایک ہی صورت شکل ایک جگہ نہیں ہوتی، وہ بھیس مختلف جگہوں پر مختلف روپ دھارن کر کے گھومتے ہیں۔ یہ شرک کا کہیں کوئی اور انداز ہوگا، بدعت کہیں کسی اور شکل میں ہوگی، وہی چیز کوئی اور دوسری شکل میں ہوگی، اور وہی چیز تیسری شکل میں ہوگی، وہی چوتھی شکل، مختلف شکلیں ہوتی ہیں حرام کی۔ کوئی بیئر کہہ کے پیتا ہے، کوئی جن کہہ کے پیتا ہے، کوئی ٹھرا کہہ کے پیتا ہے، کوئی وhisky کر کے پیتا ہے، حرام ہے، اس لیے اس کی شکلیں الگ ہے کہ نہیں؟ کوئی کال گرل کہتا ہے، کوئی رنڈی کہتا ہے، کوئی طوائف کہتا ہے، کوئی چنال کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، چیز ایک ہی ہے۔ وہ کوٹھے پہ بیٹھے رہے یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں جائے، چیز وہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے نام چینج کر کے، لیکن حلال اور واجب اور فرض
5 وقت کی نماز اگر سعودی عرب میں ہے تو وہی پاکستان میں بھی ہے، وہی ہندوستان میں بھی ہے، وہی امریکہ میں بھی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اذان اگر یہاں دی جاتی ہے، مؤذن حرم اللہ اکبر کہتا ہے تو وہاں بھی اللہ اکبر ہی سے اذان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ اصلیت کی دلیل ہوتی ہے کہ اصل ہر جگہ اپنی شکل اصلی شکل میں رہتی ہے، لیکن نقل ہر جگہ ہے اپنی ڈپلیکیٹ شکلوں میں ہوتی۔ دیوتاؤں کو دیکھو، ہمارا اللہ ایک ہے، ہم اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے۔ ہم ہر جائی نہیں ہے کہ ہر جگہ جا کر کے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہمارا ایک ہی ایمان ہے، ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ لیں دیوی دیوتاؤں کو ہر انسان اپنے اپنے مرضی سے جیسے دل میں آتا ہے ویسے دیوی بنا کر کے پوچھتا ہے۔ کسی کی زبان باہر ہے، کسی کی زبان اندر ہے، کوئی دیوی کالی ہے، کوئی دیوی گوری، اور اتنی گوری اللہ اکبر کہ پجاری بھی سوچتا ہوگا ہے کہ نہیں، ایسی بھی ہے نہیں۔ اور بنانے والا تو کیسے بناتا ہوگا، اسے نہ جانے کیا کیا تصورات آتے ہوں گے معذرت کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ بناتا ہے، اس کی رانیں بناتا ہے، اس کی چھاتیاں بناتا ہے، اس کے کمر سے ڈول کرتا۔ فدا حسین بھی فیل ہو جاتے ہوں گے ہندوستان کی۔ یہ شہوت، انسان کی رغبت، شہوت، شیطنت، ہر انسان اپنی اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ گجرات والا گجراتی انداز کا بناتا ہے، مہاراشٹر والا مہاراشٹری انداز کا بناتا ہے، بہار والا بہاری انداز سے بناتا ہے، یو پی والا یو پی والے انداز سے بناتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنے اپنے انداز سے پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہو تو کہتے ہیں پوجتے اس کو اس لیے ہیں تاکہ توجہ رہے، ایشور کی پرستھا جو ہے کیندرت ہو، اچھی طرح سے اس پہ توجہ رہے، نظر رہے، تاکہ ایشور خوش ہو جائے۔ اور وہ دیوی دیوتا جن کو بناتے ہیں، بنا کے پوجتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہوں گے یہ عجیب بیوقوف آدمی ابے مجھے ہی بناتا ہے، مجھے ہی پوجتا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سوچتا ہوگا۔ اور ضرورت پڑتی ہے تو بنا کے کھا بھی جاتے ہیں، آٹوں کے بھی بناتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطل ہیں، یہ شر ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے اس کی شکلیں مختلف ٹائپ کی۔ ہمارے ہاں نماز سعودی عرب میں جیسے پڑھی جاتی ہے ایسے ہندوستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، امریکہ میں، ہر جگہ اسی ٹائپ کی اسی انداز سے پڑھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فساد کی جڑوں نے کہیں کہیں تک تبدیلیاں ضرور کری ہیں۔ جہاں فساد پیدا ہوا وہاں نمازوں میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ جہاں بدعتوں نے اپنی جگہیں بنائی وہاں نمازوں میں بھی ابتلا، شکل و صورتیں تبدیل ہوئی ہیں تھوڑی بہت۔ ایسے لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ یارو اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کر لو، ورنہ یہ نماز تمہارے منہ پہ کالی بھجنگی بنا کے مار دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو تمہارے ساتھ ہی جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ جاؤ، ضرورت نہیں اس نماز کی۔ نماز اللہ کو وہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے جو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر۔ تمہاری اپنی مرضی نہیں چلتی اللہ کے سامنے۔ دنیا والوں کو کہتے ہیں عشق رسول، عشق رسول، عشق مصطفیٰ۔ مدینے کے کتوں کو سلام، بلیوں کو سلام، چھپکلیوں کو سلام، کھٹملوں کو سلام، چوہوں کو سلام، سب کو سلام۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر اور سیرت اور کردار کے اوپر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے۔ تم کو بھی سلام، تم کو بھی، ہاں سلام جب آدمی یہی کرے گا تو سب کو سلام کرے گا، سب کو، اس کو بھی سلام کرے گا۔ ایک شاعر تھا، اس نے کہا کہ ایک جگہ ہمارے نیتا جی جو ہے بھاجڑ دے رہے تھے، کہا کہ ملک کے اندر گھسپیٹ ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ کہا یہ باہر والوں کا ہاتھ ہے، بیرون ملک کا ہاتھ ہے۔ کہا اچھا غلہ مہنگا ہو رہا ہے؟ کہا اس میں بھی بیرون ملک کا ہاتھ ہے۔ کہا اچھا یہ مار کٹائی ہو رہی ہے، فتنوں فساد ہو رہے ہیں، ہر جگہ بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ بولے اس میں بھی بیرون ملک کا ہاتھ ہے۔ کہا اچھا غربت بڑھ رہی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ کہا اس میں بھی بیرون ملک کا ہاتھ ہے۔ اتنے میں گھر میں سے اس کا نوکر لیڈر کا، نیتا جی کا لیڈر دوڑا آیا۔ اس نے کہا حضور خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے؟ کہا اس میں بھی بیرون ملک کا ہاتھ ہے۔ آدمی کو جب عادت پڑی رہتی ہے نا رٹی لگانے کی ایک ہی، تو ہر جگہ اس کو وہی نظر آتا ہے۔ بیٹے میں بھی بیرون ملک کا ہاتھ خود کو، تو یہی ہے، سب کو سلام، کتے کو سلام ہے۔ بھائی پاکستان کا ایک مولوی ہے، ہری پگڑی والے کا، پگڑیوں کا امام ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، اس کا نام کیا ہے؟
الیاس الذی لا یاتی منہ الا الیاس، وہ قادری، وہ بھی قادری ہے. یہ قادریوں نے بڑے بڑے غرق کرے ہیں. ایک ہیں الیاس قادری اور ایک ہیں طاہر القادری، اور ہمارے ہاں ایک ہیں ارشد القادری، مر گیا وہ، جمشید پور ٹاٹا کا، بہار کا ہے نا. تو طاہر القادری، ارشد القادری، الیاس قادری. اور یہ لفظ الیاس ایک جگہ اور بھی ہے. جماعت تبلیغ کے جو فاؤنڈر تھے الیاس صاحب، ان کو قادری نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوں گے بہرحال. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک نظم ہے، اور اس نظم میں باقاعدے بھنڈیوں کو سلام، تروئیوں کو سلام، پالک کو سلام، وہ پورا ذروں کو سلام، پورا سلام ہی سلام ہے. کئی صفوں میں کتاب ہے باقاعدہ. اس کتاب میں اس نے سب کو، مدینے کے سب کو سلام، کاروں کو سلام، امپالا کاروں کو سلام، مرسیڈیز کو سلام، ٹویوٹا کرسیڈا کو سلام، مازدا کو سلام، جانا تو مدینے میں مسواکوں کو سلام، پتھروں کو سلام، حجر اسود، سب یعنی عجیب و غریب حماقت ہے. تو ہم نے کہا یہ سلام کرتے 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 کہیں سلام تو پہنچا نہیں. یہ اور بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور عمل سے یہ ضرور سلام کر بیٹھا ہے، مکمل سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. میرے عزیزو، شکر کرو کہ اللہ نے قرآن و سنت کی ہدایت سے آپ کے سینوں کو معمور کیا ہے. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھوں کو روشن کیا، قرآن و حدیث کی سمجھ آتی. ورنہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہ انہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ انہیں حدیث سمجھ میں آتی ہے. وہ خود اعتراف کرتے ہیں، میاں قرآن و حدیث تم کیا سمجھو، بزرگان دین سمجھ کے چلے گئے، بات کابی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے قرآن و حدیث. ہماری لال پیلی کتابیں جو لکھی ہیں یہی پڑھتے رہو، کامیاب ہو جاؤ. یہ شکر کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ دی ہے. اور اگر کوئی یہاں ایسا بد نصیب موجود ہو جس کے دل کے اندر تعصب ہو، بغض ہو، حسد ہو، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی طرف نہیں بلاتے تمہیں، نہ اپنی باتوں کی طرف، بلکہ ہم تمہیں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، توحید یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بہت سارے زنگوں کو مٹا دیتی ہے. توحید ایک ایسی بھلائی اور خیر کی چیز ہے جو دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دیتی ہے. توحید پرست ایک ایسے خوبیوں کے مالک ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں شیر و شکر بن جاتے ہیں، بھائی بھائی بن جاتے ہیں. نہ ان میں ذات، نہ ان میں پات، نہ ان میں برادری، نہ ان میں زبان، نہ ان میں ملک، نہ ان میں وطن، نہ ان میں خون، کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے. بلکہ جس طرح شکر اور دودھ آپس میں مل کر کے ایک صورت بن جاتے ہیں، موحدین کی صفیں اور موحدین کی جماعتیں اس طرح سے ہوتی ہیں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہی وہ خوبیاں ہیں جس نے ہمارے درمیان تمام فاصلوں کو مٹا دیا ہے، تمام رشتوں کو ختم کر دیا ہے. صرف ایک رشتہ باقی ہے، اور وہ رشتہ توحید کا رشتہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے. ایمان کا رشتہ ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، توحید کے جو اثرات ہیں یہ انسان کو بڑے بلند اور بڑے اعلیٰ مقاصد کے اوپر فائز کرتے ہیں. اور تاریخ اور سیرت کے حوالوں سے میں مختصراً صرف جھلکیاں اگر آپ کو دوں، اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی ذرا سا ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دکھا دیتے ہیں کہ، اور مختصر، اور ان کا جواب اور اندازہ لگا اور بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ جب تک توحید دلوں کے اندر نہیں ہوتی تب تک دیکھو کہ کس طرح سے آدمی در بدر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. نہ جانے کہاں کہاں طمع اور حرص اور لالچ اسے در بدر کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، جبی سائی کرواتا ہے. یہاں چوکھٹ، وہاں در، وہاں دروازہ، وہاں فلاں، وہاں فلاں، وہاں خواجہ، وہاں غوث، وہاں پیر، وہاں قطب، وہاں دیوی، وہاں شنکر، وہاں کنگر، وہاں پتھر، وہاں رام، وہاں لچمن، وہاں رحیم، نہ جانے کہاں کہاں در در کی بھیک یا عورتیں بھی مانگتی ہیں، مرد بھی مانگتے ہیں، اولاد کی خاطر، روزی کی خاطر، مال کی خاطر اور مقدمات کو جیتنے کے نہ جانے کن کن اغراض ہے دنیاویہ کے خاطر وہ ہر جگہ اپنے سروں کو پیٹتے ہیں کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مضرت کے دفاع کے لیے. یہی دو مقاصد ان کے سامنے ہوتے ہیں. نقصانات سے بچنا ہے تو درگاہ یا دیوی دیوتا، اور کسی فائدے کو حاصل کرنا ہے تو مزار یا درگاہ یا دیوی دیوتا. بھائی یہی دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، اور مومن جو ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے. مومن کے سامنے مضرت ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑتا ہے. حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم، ذرا غور کرو، مختصر سا واقعہ ہے، یہ تفصیل ہے لیکن میں شارٹ کٹ میں بتاؤں. ایک ہی اولاد نرینہ تھی. حضرت ابو طلحہ کسی کام کے لیے باہر چلے گئے. حضرت ام سلیم
گھر میں تھی، بچہ بیمار تھا، بخار سے تپ رہا تھا، اچانک اسی رات اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اور گھر کے کسی گوشے میں اس کو سلا دیا۔ شب کی تاریکیوں میں دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو طلحہ آئے، گھر میں بیٹھے، تھکا مادہ شوہر آیا، بن سنور کر سج کر مکمل طور پر کھانے پانی پکا کر شوہر کے سامنے بیٹھ کر اس کو کھلایا۔ شوہر نے پوچھا بچہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا آپ کھانا کھائیے، وہ نہایت ہی اطمینان اور سکون کی نیند لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی ماں رہی ہوگی میری ماں بہنوں، ایک تم بھی ہو کہ ذرا بخار آ جائے تو شوہر کا جینا حرام کر دیتی، رونا پٹنا الگ، چلانا پکلانا الگ۔ موحدہ عورتیں یا توحید پرست لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ ذرا بھی مشکل آ جائے، مصائب آ جائے تو فوری طور پر چیخنا چلانا شروع کرے، نہیں، بلکہ مصائب اور مشکلات ان کے سامنے مصائب اور مشکلات دم توڑ کر راہوں سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو سنگلاخ چٹانوں کو چیر کر اپنا راستہ بناتے ہیں، جسے اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واحد کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، نہ کسی سے منفعت کو اور مضرت کو وابستہ رکھتا ہے، اس کی منفعت، اس کی مضرت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ایک مومن موحد کی صفت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی، اس کی نماز، اس کی قربانیاں، اس کا مرنا جینا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بس خلاص، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی مرتا ہے، پھر بھی الحمدللہ، نہیں آتا پھر بھی الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا بڑی گہری نیند میں سو رہا ہے، کھانا کھایا، اللہ اکبر۔ ماں بھی کیسی، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، اسی مدینے کی سرزمین پر میاں بیوی اس رات سوئے، شباشی بھی ہوئی، اور پھر بسترے ہی میں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی نے تمہیں کوئی چیز ادھار دی ہو اور پھر تمہاری اطلاع کے بغیر وہ اپنی ادھار چیز واپس لے جائے تو تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ اور اچھی بات ہے، اگر وہ لے کے چلا گیا ہے تو خوشی ہوگی، اس کے اوپر ایک امانت کی چیز تھی، وہ لے کے چلا گیا تو خوشی کی بات ہے، اس میں تکلیف کی کون سی بات ہوگی؟ کہا اٹھو، شوہر کو اٹھایا، کمرے میں لے کے گئی اور چادر اٹھایا، دیکھا چاند جیسا چہرہ بیٹا، کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ کیا کلیجہ رہا ہوگا اس ماں کا، اور کیا کلیجہ رہا ہوگا اس باپ کا۔ یہ درس کس نے دیا؟ یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ اثر یہی توحید کا اثر تھا جس نے اللہ کے اوپر صابر و شاکر رکھا تھا۔ اما سمیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی مکے کے اندر، اور ابو جہل نے کہا سمیہ دیکھ، ننگی دھڑنگی سمیہ، 2 ٹانگیں 2 اونٹوں کوہان سے بدے ہوئے، مخالف سمتوں میں کھڑے ہوئے اونٹ، ان کے دونوں ٹانگیں دونوں کوہان سے بدے ہوئے۔ کہا سمیہ دیکھ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ہونٹوں پہ لبوں پہ مسکراہٹ کھیلی اما سمیہ کی، اور کہا کہ میرے حشر کی تو کیوں بات کر رہا ہے؟ ابو جہل میں تیرا حشر دیکھ رہی ہوں، اور کاش تو تیرا حشر دیکھتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ ارے میں تو حشر اپنا دیکھ رہی ہوں کہ ادھر روح میرے جسم سے جدا ہوگی، جنت کے محلات میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے کہ بلال حبشی انگاروں پر، چٹانوں پر، ریتوں میں دوڑائے جا رہے، سلائے جا رہے، گھسیٹے جا رہے، یہی نہیں بلکہ گردنوں کے اوپر پیر رکھ کر کے وہ خبیث کھڑا بھی ہو جاتا تھا، پھر بھی لفظ عہد عہد کے نعرے ان کی زبانوں سے نہ چھوٹتے تھے۔ اور کہنے والوں نے کہا، پوچھا بلال جب تمہیں یہ اذیتیں دی جا رہی تھی تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا تھا؟ کہا رب کی قسم، کلمہ توحید کی وہ لذت آ گئی اور وہ سرور آ گئی، لذتوں میں ایسا کھو جاتا تھا کہ اس مٹھاس میں ان تکلیفوں کی کڑواہٹیں یہ بھی مجھے میٹھی لگنے لگتی تھی۔ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے، اور توحید کا اثر قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور اسی قرآن کی یہی وہ تعلیمات تھی جس نے نبی کے صحابہ کو کندن بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو کہ جب وہ لوگ جادوگر فرعون نے بلایا موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہیے، موسیٰ کے مقابلے میں آؤ، سارے کے سارے آئے، اور سبوں نے باصرار ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين۔ فرعون یہ بتلاؤ، موسیٰ کے مقابلے میں ہم آئے، ان کو ابھی ہرا دیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو یہ بتاؤ ہمیں کچھ ملے گا بھی؟ کیا ملے گا؟ اجرت چاہیے، مال، حکومت، سلطنت، دولت
الطمع، حرص دیکھیں، لالچ دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، دنیا کی منفعت چاہ رہے تھے. کیا ملے گا ہم کو؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، ہاں وزارتیں ملیں گی، کرسیاں ملیں گی، میرے قریب بیٹھو گے، بڑے بڑے عہدے سونپے جائیں گے، غالب ہو جاؤ پھر تو تمہارا جشن منائیں گے. تمہارا کیا منائیں گے؟ جشن منائیں گے. اللہ اکبر. کچھ دنوں پہلے باتیں آتی ہیں، وقت کم ہے لیکن اشارے سمجھ جائیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. تہلکہ.com نے آج تک ٹی وی میں باقاعدے گجرات کا بیورو نکالا ہے. بہت سارے اخوان نے دیکھا ہوگا، میرے پاس اس کی کیسٹ بھی ٹیپ ریکارڈ میں آئی ہے، اور وہ اس میں باقاعدے اعترافات ہیں جن جن لوگوں نے گجرات کے اندر وہ ہڑدنگے مچائے ہیں. اور ہڑدنگے مچائے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عہد تھا کہ جو نوجوان جتنے مسلمانوں کو قتل کرے گا، باقاعدے اس بستی میں اس کے اوپر سر پر تاج رکھ کر کے اس کا جلوس نکالا جائے گا اور باقاعدے اس کو انعامات سے نوازا جائے گا. منڈیوں کی قیمت لگی تھی اور لگنی بھی چاہیے. ایسی منڈیاں دنیا میں رہنے کے لیے بھی نہیں آئیں جو منڈیاں اللہ کے در کو چھوڑ کر خواجہ غریب النواز کے در پہ جھکنے والی ہوں. ایسی منڈیاں بے آبرو ہوتی ہیں. یہ بے آبرو لوگوں کی منڈیاں تھیں. کہتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس کے بعد ایک بہت بڑا جشن ہوا اور ہندوستان کا ایک مائناز مقرر، باقاعدے اہل سنت والجماعت کا سپوت بیٹا، اس جلسے میں لاکھوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے معلوم؟ ارے ایک تم ہو کہ ذرا سا کویت چلا گیا تو ہم کو کہتے ہو کہ گلیوں کو پکارنا شرک ہے. تم نے امریکہ کو بلا لیا تو یہ شرک نہ ہوا. اور ایک ہم ہیں کہ احمد آباد ہو، نڈیاد ہو، کہیں بھی ہو گجرات میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ہم نے امریکہ کو نہیں پکارا تو یا خواجہ غریب النواز کو پکارا، غریب النواز کو پکارا. یہ دلیل دے رہا ہے. یہ کیا دے رہا ہے؟ یہ دلیل دے رہا ہے. یہ کہہ کر کے فخر کرتے ہیں خواجہ صاحب آئے بچانے کے لیے. بولو کب سدھرو گے تم؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کب سدھرے گی یہ قوم؟ ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا. بولو اٹھو گے انشاءاللہ. اس توحید کو پہنچاؤ گے، اس کی دعوت کو انشاءاللہ. ایک ربانی اور رحمانی سے نہیں کام چلنے والا ہے. آپ سب کو اٹھنا پڑے گا، دائی بننا پڑے گا. بنو گے انشاءاللہ. اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرو. اس جنگ کا اعلان اپنے گھروں سے کرو، اپنے خاندان اعزاء اقارب سے، اور پھر اس دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعوت توحید کی، نماز کی بہت آسان ہے میاں. ارے وہ تو کسی کافر کو بھی پکڑ کر کے چلو. این ٹی راما راؤ باقاعدے بغیر کہے ہوئے عید کے دن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا جب تک مکھ منتری وزیر اعلیٰ تھا آندھرا پردیش کا. پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ حیدرآبادی بتائیں گے سارے آندھرا والے. بغیر کہے ہوئے نماز پڑھتا تھا. کسی کو بھی کہو نماز پڑھنے کے لیے پڑھے گا. وہ روزہ بھی رکھتے ہیں وہ. اور حج وہ تو انتظار کر رہے ہیں، بلا لو آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن توحید اس کو کہہ دو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. یہی تو اصل دشمنی. بچو گے اسی بیس پر تو پورا معاملہ چل رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ امریکہ پیٹرول کے لیے بن رہا ہے. چھی، اتنی گھٹیا حرکت کے لیے نہیں. پیٹرول ڈالر یہ سب چیزیں دائیں بائیں کا کھیل ہے، اس کو پتا ہے آج ہے کل نہیں رہے گی. اس کو دشمنی تمہاری توحید سے ہے کہ یہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہا ہے اور ہمارا دین اتنا خرچ کرنے کے بعد سکڑ کیوں رہا ہے. ہاں، یہ یہودی اس لیے جلتے ہیں کہ تمہارا دین اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہا، اس لیے یہ دشمن ہے. اس لیے دشمن نہیں پیٹرول چاہیے. پیٹرول تو ویسے بھی ان کو ملتے ہیں، مل جائے کہیں سے بھی مل جائیں گے، بہت سارے ملک دینے والے. سمجھو اصل راز کو، لیکن تمہارے دماغوں کو کہیں اور پھیرا جا رہا ہے. وہ پورا نظام عیسوی لانا چاہتے ہیں، وہ اپنا بنایا ہوا دین ہر جگہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اصل ان کا جھگڑا تم سے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توحید کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی مصائب آئیں، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر بھیک کے لیے نہیں جانا چاہیے. اللہ سے مدد کرو. استعینوا باللہ، اللہ سے مدد کرو. چنانچہ یہ جادوگر
حرص اور طمع کا عالم یہ تھا کہ مال مانگ رہے تھے. اور چنانچہ اللہ رب العزت نے پورے نقشے کو بیان کیا. انہوں نے کہا موسیٰ پہلے تم اپنا عصا ڈالو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم اپنا ناچ لو جو ناچنا ہے. وہ ناچا، انہوں نے رسیاں ڈالی، آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، وہ رسیاں سانپ بن گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آیا تو سب کو نکل گیا، ختم. وہ سب مغلوب ہو گئے. جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسئلہ کی جادوگری کا نہیں ہے، یہ فرعون تو سب سے بڑا احمق ہے، یہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے نالائق. دل میں کوسنے لگے اور اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے کے سارے جادوگر جب یہ منظر دیکھا انہوں نے سمجھ گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے، ہم تو رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں. فرعون خوش ہوا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ رب العالمین تو میں ہی ہوں نا، بچہ ہی ہوا، لیکن نہیں، جرات اور شجاعت اور بہادری دیکھو. یہی جراتیں اسلام ہم کو بتاتا ہے. گول مول بات مت کرو مولویوں بھی، یہ ہمارے مولوی حضرات نے بھی امت کو گمراہ کیا ہوا ہے. یہ اپنا سب کچھ خیریت ہے اور اپنا اچھا بننے کے لیے امت کو گول مول بات بتا کر کے چلے آتے ہیں. گول مول بات بتاتے، کھل کے نہیں بتاتے. بدنامیاں ایک ہی سر کیوں آتی ہیں کہ وہ کھول کے بتاتا، اور آج کل کا مولوی کھول کے نہیں بتاتا اپنی شان تاکہ کوئی برا نہ کہے. پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. اس طرح کی پالیسیاں چلتے ہیں تو ہر جگہ مٹھے بنے رہتے ہیں، اور ہم جیسے فقیر ہر جگہ کڑوے نظر آتے ہیں. اپنے بھی بائیکاٹ کر بیٹھتے ہیں، نہیں بڑا تیز بولتا ہے، اس کو بلاؤ ہی مت، جلسے میں فساد پیدا ہو جائے گا. بے غیرت، تیرے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے بے، ہم آتے ہی نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے. ایسے بھی جاہل ہمارے اپنے صفوں میں موجود ہیں، احمق ہماری اپنے صفوں مٹھے بننے کی کوشش کرتے. نہیں، سنو، قرآن یہی کہہ رہا مٹھا بنو. قرآن کہہ رہا ہے توحید کی باتوں کو کھول کھول کر کے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْكَافِرِينَ أَوْ مُشْرِكِينَ. کھلا واضح دعوت ہونی چاہیے، مشرکوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے. گول مول وہ جادوگر بھی کہہ سکتے تھے، فرعون بھی خوش ہو سکتا تھا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر فرعون بھی خوش ہوا ہوگا، ارے ہمارے اوپر ایمان لائے. لیکن نہیں، توحید جو سکھاتا ہے نا اندازے، اقبال کہیں یاد آ جاتے ہیں مگر شعر نہیں یاد آتا جلدی. دلوں میں جب توحید مٹتا ہے نا، اللہ کی قسم اس کے سامنے بڑے بڑے شہنشاہوں کے دل بھی پتے پانی ہو جاتے ہیں. نہیں ڈرتا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تنہا تنہا نمرود کو کہا، کیا کہا؟ میرا اللہ وہ ہے، بین اللہ یاتی بالشمس من المغرب فاتی بہا من المغرب. ہے طاقت تو لا بیٹا، اکیلا، نہ کوئی فوج، نہ کوئی بم، نہ کوئی ہتھیار، نہ کچھ، کھڑے ہو گئے. توحید کا وہ جوش اور ولولہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم ایمان لائے. سنو، رب موسیٰ و ہارون، یہ نہ سمجھو وہ رب العالمین تمہارا تم ہو، بلکہ موسیٰ اور ہارون والا جو رب ہے اس پر ایمان لائے ہیں. اللہ، شبہ نہ رہے تمہارے دلوں میں، شک نہ رہے، کھول کے بیان کرتے. وہ جادوگروں نے کیا، تھوڑی دیر میں اس نے کیا کہا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، ابے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. لگتا تھا وہ پورا سب کا اپنا سب کو خدا سمجھتا تھا. جیسے امریکہ آج کہہ رہا، ابے میں نے کہے نہیں، تو نے ہتھیار کیسے بنانا شروع کر دیا؟ میری اجازت. آؤ، آئے، فرعون کی بھی باری آئی ہے ذلیل، تیری بھی باری آنے والی ہے انشاءاللہ. تو بھی کٹے گا انشاءاللہ. اور تو کٹے گا تو ایک چلو پانی کے لیے ترسے گا انشاءاللہ، اسی جگہ مرے گا تو. سنو، ان ھذا، یہ تو تم لوگوں نے خوب سازشیں کر کے راتوں رات ایسا کیا ہے. بہرحال اس کی جو گفتگو رہی، آخر میں وہ کیا کہتا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. سنو، ایک تو میری اجازت کے بغیر سازش کر کے تم ایمان لائے ہو، اور اگر تم اپنے اس ایمان سے باز نہ رہے تو سنو، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا. ہاتھ کاٹ ڈالوں گا ایک طرف کے، دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، پھانسی پر چڑھا دوں گا. سنو، اللہ اکبر. ثم لأصلبنكم اجمعین قالوا انا الى ربنا منقلبون. جادوگروں نے کہا، اتنی جلدی دیکھو کس طرح سے سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے تب تو چلے جائیں گے، اگر تم ہمارے ساتھ ایسا کرو گے تو ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائیں گے. اللہ، ہماری تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی،
ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا. بدلہ جو تم انتقام ہم سے لے رہے ہو کیوں لے رہے ہو؟ یہی اسی لیے نا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے. لما جاءتنا ربنا جب اللہ کی آیتیں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اب دعا کرنے لگے جب کہا کہ تم کچھ بھی کر ڈالو ہم بعد آنے والے نہیں. اے اللہ اگر یہ حرکتیں ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں صبر عطا فرما, اور ہمیں مسلمان بنا کر کے وفات, ہماری موت اسلام پر آئے, ایمان پر آئے. یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہی جادوگر جب مشرک تھے تو عالم کیا تھا کہ وہ عہدے اور مال اور دولت فرعون سے طلب کر رہے تھے, ڈرے ہوئے تھے. لیکن یہی مشرک جب توحید کا کرنٹ ان کے وائر ان کی رگوں میں آ گیا, سینے میں آ گیا, تو اب وہ تخت بھی نہیں, وہ تاج بھی نہیں, وہ دولت بھی نہیں, ایون جان پہ بھی بنائی اس سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہیں کہ تو ہاتھ اور پیر کی اور پھانسی کی بات کر رہا ہے. سب کچھ لے لے, ہم رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اسی توحید کا اثر ہے. توحید جب دلوں کے اندر آتا ہے تو آدمی ہر منفعت اور ہر مضرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور صرف ایک مالک مولا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اے مسلمانوں, قرآن بھی, حدیث بھی, سیرت بھی, صحابہ بھی سب ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم توحید والے بنیں, توحید والے سچے پکے بنیں گے. اللہ کی قسم پوری دنیا میں امن و سلامتی کا, پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی کی خوشبوئیں بکھر جائیں گی اور گہوارہ بن جائے گی. ہم کو چاہیے کہ ہم جتنے بھی تعداد میں ہوں اس توحید کے اوپر خود عمل کریں. دولت ملے گی, بچے ملیں گے, اولاد ملیں گی, ملک ملے گا, سلطنت ملے گی, حکومت ملے گی, زمین ملے گی, غربت دور ہوگی, افلاس دور ہوں گے, کلاشیت ختم ہوگی اور قتل و خون, غارتگری, زناکاری, بدکاری جیسے جرائم ختم ہوں گے. اس توحید کی برکت سے چوری, چکاری, ڈوری, خون یہ سب ختم ہوں گی. لیکن آج جو کچھ بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر ہو رہا ہے یا غیر کر رہے ہیں, اس کا ایک ہی سبب ہے, نہ تو ان کے پاس اسلحوں کی کمی ہے, نہ تعلیم کی کمی ہے, نہ سائنس کی کمی ہے, نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو امت محمدیہ کے پاس دولت توحید کی کمی ہے. اگر یہ دولت توحید سے جو ہے اپنے دامنوں دل کو بھر لیں اور دولت توحید سے مزین و آراستہ ہو جائیں, رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے اوپر غلبہ اور سلطنت حکومت انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں عطا فرمائے گا. انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. بولو تیار ہیں. خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری روئے زمین پر اس توحید کی دعوت کو عام کریں گے. ڈریں گے نہیں, خوف نہیں کریں گے, چاہے ہمیں تھپڑے مارے جائیں, ہمارے گھر جلا دیے جائیں, ہمیں ٹیررسٹ کی فہرست میں, دہشت گرد, آتنکوادیت کی فہرست میں شامل کر لیا جائے, لیکن ہم دعوت توحید سے کبھی منہ موڑ نہیں سکتے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں اس توحید کی برکات سے مالا مال فرمائے, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان توحید والے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور جو بے توحید ہیں یا کلمہ توحید پڑھ کر بھی بد نصیب ہیں اللہ انہیں بھی توحید کی برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ انہیں بھی توحید کی دولت عطا فرمائے اور توحید کے اوپر قائم رکھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.